ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. آمين. ہر قسم کی تعریف اور توصیف کبریاء کی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم پر، بالخصوص اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قابل سر مبارکباد ہیں آپ لوگ کہ بڑی دلجمعی کے ساتھ علماء کرام کے خطاب سے مستفید ہو رہے ہیں۔ میں بھی آپ حضرات کا بہت زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ موضوع کا خطاب کا موضوع ہے عظمت صحابہ اور اہل بیت۔ اہل بیت کہتے کس کو ہیں؟ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں، اہل بیت یعنی گھرانے والے، گھر والے۔ کس کے گھر والے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے۔ اور ان اہل بیت میں کون کون شامل ہیں؟ سب سے پہلے قرآن مقدس کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت میں کن کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت کریمہ کا جو ٹکڑا خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھا گیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ اہل بیت سے ساری گندگیوں کو، ساری نجاستوں کو دور کر دے اور مکمل پاک کر دے، مکمل پاکیزہ کر دے اہل بیت۔ اب یہاں کے اہل بیت سے مراد کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، یعنی سب سے پہلے قرآن نے اہل بیت میں شامل کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، یعنی اسی آیت میں، یہ آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا گیا ہے، اسی آیت میں امہات المومنین کا ذکر ہے، انہی کا ذکر ہے، انہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اب پھر اہل بیت میں اور کون کون سا ہے؟ قرآن نے تو بتا دیا۔ ہمارے شیخ محترم نے اشارہ کیا نا کہ صرف قرآن سے آپ شریعت کے سارے مسائل نہیں جان سکتے،
حدیث کا سہارا لینا بھی ضروری ہے، اور یہی شریعت ہے۔ قرآن و حدیث کو جب ہم یکجا کریں گے، اکٹھا کریں گے، تب شریعت کو ہم سمجھ پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اہل بیت کا اشارہ اس نے ازواج مطہرات کو کیا۔ اب حدیث رسول دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر میں سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چادر ہے، اس میں حضرت فاطمہ ہیں، حضرت حسن و حسین ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ حضرات ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی یہ آیت کریمہ پڑھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اہل بیت میں ہمارے یہ اصحاب بھی، ہمارے یہ لوگ بھی شامل ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے نواسے حسن و حسین رضی اللہ عنہ، اور آپ کے چچیرے بھائی اور آپ کے داماد سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ، یعنی حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے۔ اور دیگر حدیثوں کو ہم دیکھتے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر خاندان والے جو ہیں وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں، جیسے بنو ہاشم اور بنو مطلب، بنو عبد شمس اور یہ دوسرے لوگ اہل بیت میں شامل نہیں ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال فی کے ذریعے سے اپنے نبی کی مدد کی، اور مال فی اپنے نبی کو دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اموال میں سے اپنے اہل خانہ کو، ازواج مطہرات کو سال بھر کا خرچہ یعنی جو اناج ہوتا تھا دے دیا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تو پھر بنو ہاشم اور بنو مطلب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں سے دیا۔ تو بنو عبد شمس کے لوگ اور اسی طریقے سے اور بنو ہاشم کے جو بھائی تھے، ہاشم، مطلب، عبد شمس اور یہ چار لوگ یہ بھائی تھے، ان کی اولادیں بھی، ان کی طرف سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ وہ تو چار بھائی تھے، دو بھائیوں کی اولادوں کو آپ نے دیا اور دو بھائیوں کو نہیں دیا۔ تب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معاملہ بیان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میرے اہل بیت میں ہیں، بنو ہاشم اور بنو مطلب۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب۔ اب بنو ہاشم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا وغیرہ ہیں، چچا کی اولادیں ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سنا ہے۔ یعنی یہ سبھی افراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے یہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے تعلق سے فرمایا، اللہ کا واسطہ دے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اہل بیت کا خیال رکھنا۔ یہ جو آج بہت زیادہ اس بات کو اچھالا جاتا ہے، غدیر خم کا واقعہ بڑا آپ نے سنا ہوگا کہ وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا، اہل بیت کے فضائل بیان کیے، اہل بیت کے بارے میں اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے کا، یعنی یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو درس دیا، بتایا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت کے فضائل بہت زیادہ ہیں، اور جس طریقے سے ان کے فضائل ہیں ویسے ہی ان کی عزت، ان کا احترام اور ان کی عظمت کو ہمیں ماننا ہے۔ ان کی شان میں ذرہ برابر بھی ہمیں گستاخی نہیں کرنی، اور اپنے دل میں ذرا بھی ان کے تئیں، ان کے خلاف ذرا بھی بغض، کینہ اور حسد نہیں رکھنا ہے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ یہ جو ہے اہل بیت کے فضائل، موضوع کا ایک ٹکڑا اہل بیت، اور موضوع کا ایک ٹکڑا ہے صحابہ کرام۔
اور صحابہ کرام کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں، یعنی صحابی وہ ہے جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو اور اسی ایمان کی حالت میں اس کی وفات کی۔ اب اس صحابی کی عظمت، اس کا درجہ چاہے بہت بلند ہو چاہے وہ ادنا درجے کا صحابی ہو، سب کے سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے تعلق سے، اس فرمان کے تحت آتے ہیں کہ لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دیں۔ یعنی صحابی ادنا درجے کا ہو چاہے بہت بلند مقام کا ہو، عزت سب کی کرنی ہے، مقام و مرتبہ سب کا پہچاننا ہے، ان کی عظمت کو اپنے دلوں میں سب کو بیٹھانا ہے، سب کی عظمت کو اپنے دلوں میں بیٹھانا ہے۔ یعنی اہل بیت کی محبت بھی ہمارے دلوں میں ہو اور صحابہ کرام کی محبت بھی ہمارے دلوں میں ہو۔ اگر ان دونوں کی محبت سے ہمارا دل خالی ہے، اگر کسی ایک کی محبت میں کسی دوسرے کو ہم نیچا دکھانا چاہتے ہیں، اگر ہم اہل بیت کی محبت میں صحابہ کرام کے اوپر طعن و تشنیع کرتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں، اپنی زبان کو بے لگام کر دیتے ہیں، تو اپنے ایمان کی ہم خیر بنائیں۔ اور اسی طریقے سے صحابہ کرام کے دفاع میں، ان کی محبت میں اہل بیت کے تعلق سے کوئی نازیبہ کلمات کہتے ہیں، اپنی زبان کو دراز کرتے ہیں اور ان کے بارے میں کوئی لایانی بات کہتے ہیں، تب بھی ہم اپنے ایمان کی خیر بنائیں۔ یعنی ہمیں بیلنس بنا کے رکھنا ہے، دونوں گروہوں میں سے کسی کے بارے میں ہماری زبان بے لگام نہ ہونے پائے۔ اگر ہم نے اپنی زبان کو بے لگام کیا تو یقین جانیں کہ ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، روافض تو روافض، شیعوں کو کیا کہیں، ان کا تو ایمان و عقیدہ ہی ہے صحابہ کرام کے تعلق سے، چند افراد کے علاوہ وہ کسی کو ایمان والا مانتے ہی نہیں، سب کو کافر مانتے ہیں۔ تو ان کے عقیدے کو چھوڑ دیں۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ کچھ اہل سنت میں سے اپنے آپ کو اہل سنت میں سے کہلوانے والے، وہ بھی ان عقائد کو، پورے عقیدے کو تو نہیں مانتے، لیکن ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ان کے اندر پائی جاتی ہیں جو ان کے ایمان کی خرابی کا سبب ہے۔ اور یہ خرابی آتی کیسے؟ یہ خرابی آتی ہے غلو کی وجہ سے۔ غلو یعنی کسی سے حد درجہ بے انتہا محبت کا، اور اس محبت میں نہ جانے کون سی بات اس کی زبان سے نکل جائے، ان کے مرتبے کو، ان کے مقام کو بتانے کے لیے، ان کے مقام کو پہچانوانے کے لیے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اسی کو غلو کہا جاتا ہے۔ کسی کی محبت میں ہم وہیں تک رہیں جہاں تک شریعت نے ایک حد بندی کر دی، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں کہا کہ مجھے لا تطرونی کما اطرت النصارى، یعنی تم میرے مقام و مرتبے کو ویسے نہ بڑھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام مجھے دیا ہے، جو مرتبہ دیا ہے، جو عظمت مجھے عطا کی ہے، اس مقام سے مجھے نہ بڑھاؤ، جیسا کہ نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کے ساتھ کیا، جیسا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کے ساتھ کیا۔ کچھ نے تو ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، کچھ نے تو ان کو اللہ ہی بنا دیا۔ تو تم میرے ساتھ ایسا نہ کرنا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یا اہل کتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ اللہ نے منع کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایاکم والغلو، یعنی تم دین کے اندر غلو سے بچو۔ یعنی جب ہمارے اندر کسی کی محبت اس حد درجے تک پہنچ جائے کہ کسی کی تنقیص لازم آ جائے تو یہی غلو ہے۔ اور اسی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پہ منع فرما دیا، اس میں غلو نہ کرو، یعنی میرے درجات نہ پڑھو۔ تب تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اہل بیت کے جو فضائل
قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں وہیں تک ہمیں ان کو رکھنا ہے۔ صحابہ کرام کے جو فضائل قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں وہیں تک ہمیں رکھنا ہے۔ دونوں کا جب اصل خسارہ کب اٹھاتے ہیں جب دونوں کا مقابلہ کریں، جب دونوں کو دو گروہ ماننے لگتے ہیں۔ حالانکہ اہل بیت میں سے صحابہ کرام شامل ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی صحابی ہیں، سیدنا حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہ یہ بھی صحابی ہیں، ہاں لیکن سارے صحابہ اہل بیت میں نہیں شامل۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی عزت اور ان کا جو مقام و مرتبہ بیان کیا ہے وہیں تک ان کو ہم کو رکھنا ہے۔ اگر ہم ان میں سے آپس میں سے ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے لگیں گے تو پھر یہاں جا کر کے ہمارے لیے خرابی آ جائے گی، اور خرابی ایسی آئے گی کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے اندر روح پڑ گیا ہے۔ ابھی تازہ کل کا واقعہ ہے کہ جمعہ کے بعد ایسی بات آئی، ایسی صحابہ کرام کی عظمت کے تعلق سے بات چل رہی تھی، وہ خطبے کے بعد صاحب نے کہا کہ مولوی صاحب آپ نے ایسی بات کیوں کہہ دی؟ تو ان کی باتوں سے اندازہ لگا، احتمال اس بات کا ہوا کہ یا تو وہ صاحب، ظاہر سی بات ہے جب انہوں نے عربی پڑھائی نہیں، قرآن و حدیث اٹھا کر کے خود سے پڑھائی نہیں، صرف چند مختصر ویڈیو سن کر کے وہ بحث کرنے آئے تو ظاہر سی بات ہے جو سنا ہے اسی پہ بحث کریں گے۔ مولوی صاحب آپ نے یہ بات ایسے کیسے بیان کر دی؟ تو بات یہ کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ حدیث میں موجود ہے، اور بات کیا تھی؟ یعنی جہاں سے اصل جھگڑے کی ابتدا ہوئی ہے اسی بات کو میں نے اٹھایا تھا کہ اصل جھگڑا شروع کہاں سے ہوتا ہے، اہل سنت کے درمیان درار کہاں سے پڑتی ہے۔ اصل وہ واقعہ وہ باغ خدر کو لے کر کے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک باغ جس سے آپ اپنے اہل خانہ کو سال بھر کے لیے جو ان کا خرچہ ہوتا تھا اس کو دیتے تھے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی ہے، نبی کے جانے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان کا جتنا ترکہ ہے جو کچھ بھی جائیداد ہے سب صدقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یعنی یہی جھگڑا شروع ہوا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کا مطالبہ ہو سکتا ہے ان کو نہ معلوم تھا، یہی بات لے کر کے آئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہمارے والد انتقال کر گئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارا بھتیجا انتقال ہو گیا ہے، اس کے ترکے میں یعنی جو جائیداد انہوں نے چھوڑا اس میں ہمارا حصہ دیجیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بس یہ حدیث پیش کی کہ نبی کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی ہے، ان کا چھوڑا ہوا مال صدقہ ہے، اور جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تصرف کیا کرتے تھے، اپنے اہل خانہ کو اس میں سے دیا کرتے تھے، میں ویسے ہی دوں گا، لیکن جائیداد تقسیم نہیں کروں گا، اور جو مال بچا رہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صدقہ کر دیا کرتے تھے، ویسے ہی میں صدقہ کر دیا کروں گا۔ اب راوی نے یہاں بیان کیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئی اور ناراض ہو کر کے گھر چلی گئی۔ راوی کہتے ہیں کہ اب پھر زندگی بھر انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات نہیں کی۔ یہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہی ہے، لیکن اس واقعے کو تفصیل میں اگر کوئی نہ جانے تو یہی نہ کہے گا کہ ارے یہ تو حق مار دیا۔ دیکھیے روگ کہاں سے آتا ہے، روگ یہی ہے۔ اب کوئی شخص آ کر کے یہ کہے، یعنی وہ چند ویڈیو کلپ سن کر کے اس کے دل میں یہ خیال آ جائے اور کوئی شخص یہ کہے کہ حضرت ابوبکر ہی تو اس روایت کو بیان کرنے والے ہیں اور کون صحابی اس روایت کو بیان کرنے والا ہے۔ یہ کوئی مفروضہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ ان سے سوال کیا گیا ہے۔ یعنی ذرا سوچیں کہ اس ویڈیو کا اثر، ان چند کلپس کا اثر کیسے ان کے دل پر ہو جاتا ہے کہ وہ صحابی رسول اور وہ بھی انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس کی زبان سے، اس شخص کی زبان سے کیا نکل رہا ہے؟ یہ حدیث تو صرف حضرت ابوبکر صدیق بیان کر رہے ہیں، اور کون ہے اس حدیث کا راوی؟
نہیں سمجھے اس جملے کو آپ, اس کی گہرائی کو آپ نہیں سمجھ رہے ہیں. یعنی یہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت پہ سوال اٹھایا جا رہا ہے. یعنی اس کی وہی بیان کر رہے ہیں, یعنی اس امت کا سب سے افضل ترین شخص, اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ صرف وہی تو اس کو بیان کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ امی عائشہ بھی اس روایت کو بیان کرتے ہیں, تو کہہ رہے ہیں کہ تو پھر باپ کے حق میں بیٹی کی گواہی نہ دے. مطلب سوچیے ذرا سا, ایسے ذہن کہاں تک جا رہا ہے, ذرا تصور کریں کہ کس طریقے سے یہی کہا جا رہا ہے کہ غلو سے بچیں. ٹھیک ہے, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہماری ایمان کا حصہ ہے, اہل بیت سے ہماری محبت ایمان کا حصہ ہے, ایسے ہی صحابہ کرام سے محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. سوال کرنا تو بڑا آسان ہے, سوال کر دیے کہ ہم بڑے عقل مند ہیں, ہماری عقل اتنی کام کر رہی ہے کہ ہم اصول کر لے رہے ہیں کہ باپ کے حق میں بیٹی کی گواہی کہاں سے جائز ہو سکتی ہے. ذرا سوچا ہے کہ اس جملے سے کیا اثر پڑ رہا ہے. یعنی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کی عدالت سے سوال کھڑا کیا جا رہا ہے. تو یہ ہوتی ہے خرابی, جب ہم چند ویڈیو کلپ سن کر کے اور اس سے نتیجے نکالنے لگتے ہیں کہ یہی حق ہے یہی صحیح. ایسے بہت ساری مثالیں ہیں. ذرا سوچیں کہ وہ کتنے زہریلے وہ ویڈیو ہمارے لیے ہیں کہ ہم سن کر کے اور اس افضل کریں, اور سوچیں کہ کس طریقے سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا گیا ہو. یعنی محبت اپنی جگہ پہ, لیکن ہر ایک کی عزت اپنی جگہ پہ. کسی کی عزت پہ تنقید, کسی کی عزت پہ ہم اگر دھاوا بول رہے ہیں, ڈاٹا ڈال رہے ہیں, تو ہمارا ایمان سلامت نہیں ہے. یعنی اس واقعے کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے گریبانوں میں جا کے اپنے دلوں کو ٹٹولیں کہ ان بیانات کو سن کر کے ہمارے دلوں پہ اثر کہاں تک ہوا. یعنی وہ صاحب اتنے جلیل ہے کہ وہ کریں کہ وہ معاویہ کو تو چاہیے, یعنی جیسے ان کے گھر کا کوئی بہت کوئی شخص ہو گیا وہ معاویہ, ان کو چاہیے تھا کہ حضرت عثمان پہ آ کر کے حفاظت کرتے. تو ذرا سوچیں کہ کون سی عقل, کون سا دماغ ان کے پاس ہے. یعنی اس طرح سے زبان صحابی رسول کے بارے میں, اپنے والد کے بارے میں تو گوار نہیں ہوگا. اچھا, کہتے بھی ہیں کہ ہم بڑی عزت کرتے ہیں, صحابہ کرام سے بڑی محبت کرتے ہیں, لیکن انہوں نے ایسا کیا ہے. بھائی جو انہوں نے غلطی کی ہے اس کو تو بیان کرنا ہی پڑے گا. بھائی اس سے جو کوتاہی ہوئی ہے اس کو تو بیان کرنا ہی پڑے گا. اللہ کے بندے, اگر کوئی شخص بڑے بچنے میں آپ سے کہے کہ ارے فلاں صاحب آپ سے بڑا دلی لگاؤ ہے, بڑی محبت ہے, آپ کے والد سے بڑی محبت ہے, لیکن کیا کریں, آپ کے والد فلاں شخص کے گھر سے فلاں سامان اٹھا لے, یہ محبت کا اظہار ہے. یعنی اس کے والد کو چور بنا رہے اور کہہ رہے ہو محبت کا اظہار ہے. کون سی محبت ہے؟ تو اسی لیے, اور پھر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم مقابلہ کرنے لگتے ہیں, تقابل کرنے لگتے ہیں, یہ افضل وہ افضل, یہ افضل وہ افضل نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا فیصلہ کر دیا ہے کہ کون افضل ہے. سب اپنے اپنے مقام و مرتبے کے لحاظ سے سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا فیصلہ کر دیا ہے سب. اور ہاں, اتنے جلدی ہو جاتے ہیں. صاحب نے یہ بات بھی کہہ دی, مجھے تو تعجب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضی اللہ عنہ و رضو عنہ کا خطاب کیسے دے دیا. ذرا سوچیں کہ ذہن کہاں تک چلا گیا ہے کہ رضی اللہ عنہ و رضو عنہ کا اللہ, یعنی اب سوال اللہ پہ بھی کھڑا کر دیا جا رہا ہے کہ کہاں سے. یہ ہوائی باتیں نہیں ہے, یہ ہم سے بحث ہوئی ہے, وہ میں بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے ہمارے ذہن پراگندہ ہو جاتے ہیں بس ایک سائڈ کی باتیں سن کر کے. تو جب ہمارے پاس علم نہ ہو تو اس میں بحث ہم نہ کریں. حالانکہ اس صاحب سے میں نے کہا کہ اور بھی روایات ہیں حضرت ابوبکر, لیکن ماننے کے لیے تیار ہو سکتے ہو. حالانکہ یہ جو حدیث جو بیان کی جا رہی ہے کہ مطلب انہوں نے جو کہا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف راوی ہیں اور ان کی بیٹی یہ روایت ہے, امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہیں. حالانکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس کی شہادت ملتی ہے,
حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس روایت کی شہادت ملتی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس روایت کی شہادت ملتی ہے، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس روایت کی شہادت ملتی ہے، حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس کی شہادت ملتی ہے۔ اب کس کی شہادت چاہیے؟ اور یہ جتنے نام میں لے رہا ہوں سب عشرہ مبشرہ بالجنہ میں سے، اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ اصل وجہ کیا ہے؟ یا تو دیکھیں دو باتوں کا احتمال ہے، یا تو جو شخص یہ باتیں بیان کر رہا ہے حب اہل بیت کے نام پہ، محبت اہل بیت کے نام پہ جو شخص یہ باتیں بیان کر رہا ہے، یا تو اس نے پڑھا نہیں ہے، یا تو کہ جان بوجھ کر کے چھپا رہا ہے، یا تو اس نے پڑھا نہیں ہے، جان بوجھ کر کے چھپا رہا ہے، اور دونوں صورتوں میں اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اگر تمہیں نہیں معلوم تو حجت کیوں کر رہے ہو، اور اگر تم جانتے ہو تو ہم کو کیوں چھپا رہے ہو؟ دونوں صورتوں میں اس کے لیے ہلاکت ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اہل بیت کے تعلق سے تو بڑا حساس معاملہ ہے، اور روافض نے تو اس کو حد ہی پار کر دیا ہے۔ روافض تو شروع ہوتے ہی چلو بھائی وہ یزید سے جب شروع ہوتے ہیں تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید عثمان، اور جری سے سیدنا عثمان یعنی وہ شخص اللہ صحیح من صحیح من الملائکہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس شخص سے فرشتے حیا کرتے ہیں، اور جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں 8 دفعہ ایک مجلس میں یہ سامان کون دے گا؟ وہ جنت میں 8 مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس میں 8 مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت جس کو ملی ہو، اور اس کے بعد یہ جملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل کرتا ہے اس عمل کا ضرر عثمان کو نہیں پہنچے گا۔ اس شخصیت کے بارے میں، وہ شخصیت جنہوں نے اسلام کے سیکھنے کے لیے، جس نے اسلام کی اشاعت کے لیے، جس شخصیت نے اپنے راس المال سے، اپنے پیسے سے تقریباً 40 بحری بیڑے تیار کیے۔ سمندری لڑائی میں مسلمان کمزور تھے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیسوں سے جہاد کے لیے اپنا انتظام کیا۔ یعنی جو شخصیت اتنی قربانیاں دیا ہو، آپ 1 منٹ میں اس کو کہتے ہیں کہ وہ تو اقربا پروردگی کرتے تھے، اپنے رشتے داروں کو بڑے بڑے عہدے دیا کرتے تھے۔ ذرا سوچا ہے کہ یہ بات کہاں تک جاتی ہے؟ یعنی کہنے کو تو آپ نے کہہ دیا، لیکن اس کی خطرناکی کو آپ نے محسوس ہی نہیں کیا۔ یہ خطرناکی یہ کہاں تک پہنچ رہی ہے؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں سوال ہے۔ آج 1400 سال کے بعد بیٹھ کر کے اس کا تجزیہ کر رہے ہیں، اس کا حل نکال رہے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا، وہ غلط تھے، وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے کہا کہ یہ آزمائش ہے، اور آزمائش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے جو ان کے مرتبے ہیں، جو ان کے مقام ہیں، جو ان کی عظمت ہے، کھول کھول کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا، اور کہہ دیا کہ اس فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ان کے جیسا ایمان لاؤ گے تب ایمان والے رہو گے۔ ہمارا معیار ہی وہی ہے، اور ہم انہی کے اوپر انگلی اٹھاتے، انہی کے اوپر سوال کیا کرتے ہیں کہ وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے۔ یعنی ان کے جیسا ہم ایمان لائیں گے تب ہمارا ایمان قبول ہوگا، اور ہم انہی کو قائم بتا دے رہے ہیں، انہی کو بتا دے رہے ہیں کہ وہ حوثی تھے، وہ لالچی تھے، وہ یہ تھے، وہ یہ۔ اللہ کی پناہ، ذرا ہم ان چیزوں کو تصور کریں، سوچیں کہ ہمارے یہ جملے کہاں تک پہنچ رہے ہیں، اور یہ ہماری عاقبت کے لیے، ہماری آخرت کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان کی آخرت کو سنوار دیا، رضی اللہ عنہ و رضو عنہ کا ٹیگ دے کر کے ان کو ٹھپا لگا دیا کہ ہم تم سے راضی ہیں، تم ہم سے راضی ہو، بات ختم۔ یعنی اب آگے کچھ کہنا ہی نہیں ہے کہ میں تم سے راضی، تم ہم سے راضی، کیا کرے گا قاضی؟ یعنی اب تمہارا فیصلہ میں نے کر دیا ہے۔ اب یہ جو ہیں چھوٹے چھوٹے لوگ کہ انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا، بھائی وہ بھی تو انسان تھے، وہ بھی تو ان سے بھی تو ٹھیک ہے انسان تھے۔ پھر نہیں دیکھیں
یعنی یہ کیا جاتا ہے، کئی اسباب ہوتے ہیں، یا تو مقابلہ کرتے ہیں، یہ اس افضل کے اس سے افضل، اور اس میں جا کر کے گر جاتے ہیں، یہی مقام بتانے میں۔ اس کو اس مثال سے سمجھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی یہودی نازیبہ کلمات کہے، یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، کوئی ایسی بات کہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے خلاف ہو، نازیبہ کلمات کہے وہ، اب ہم اس کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الٹا سیدھا کہنے لگے۔ یہ وہی بات ہے کہ کوئی اگر اہل بیت کے بارے میں نازیبہ کلمات کہہ رہا ہے تو اب اس کے مقابلے میں ہم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، صحابہ کرام کو نازیبہ کلمات کہنے لگے۔ یہ بات کہاں تک جا رہی ہے؟ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اگر ہم غلط بات کہہ رہے ہیں، نازیبہ کلمات کر رہے ہیں، تو پھر ہمارا ایمان بچا ہی کہاں ہے؟ اور جو یہودی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کر رہے ہیں، تو اب اس کے مقابلے میں ہم موسیٰ علیہ السلام کو برا بلا کریں، نعوذ باللہ من ذالک، تو یہ تو ہمارے ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ ایسے ہی یہ معاملہ ہے صحابہ کرام اور اہل بیت کا، کہ ایک کے مقابلے میں دوسرے کے اوپر چڑھنا گویا کہ اپنے ایمان کا جنازہ نکلنا، یعنی دونوں سے محبت لازم ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، دونوں کو ہم برابر لے کر کے چلیں گے۔ اور جو افراط و تفریط کا شکار ہوا، یعنی جنہوں نے صحابہ کرام کی محبت میں صحابہ کرام کو ان کے الغار سے بچانے کے لیے ان کی صفائی میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف حرکت سرائی کیا، اپنی زبان کو دراز کیا، وہ بھی ایمان سے ہوا۔ اور اسی طریقے سے جو شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع میں صحابہ کرام کو لعن طعن کرتا ہے، کسی بھی ادنا صحابی ان کے دفاع میں کسی کو لعن طعن کرتا ہے، تو وہ بھی اسی غلو کا شکار ہے۔ ایک گروہ کو رافضی کہا جاتا ہے، جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں غلو کرتے ہیں اور صحابہ کرام پہ تبرہ کرتے ہیں، ان کے بارے میں نازیبہ کلمات کہتے ہیں، وہ رافضی ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو شخص سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقید کرتا ہے، ان کی شان کو گھٹاتا ہے، ان کے بارے میں نازیبہ کلمات کہتا ہے، وہ ناصبی ہے۔ تو ہمیں نہ ناصبی بننا ہے، نہ ہمیں رافضی بننا ہے۔ اور امام اہل سنت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا فیصلہ کر دیا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ اگر وہ نہیں جانتے اور پلٹ آ رہے ہیں تو اللہ ان کو ہدایت دے، اور اگر وہ اڑے ہوئے ہیں اپنے اس بات پہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پہلے فیصلہ کر دیا۔ تفاضل حنابلہ میں دیکھیں، ان کا یہ بڑا ہی مشہور قول موجود ہے کہ جو شخص سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق حقوات رکھتا ہے، جو ان کی تنقید کرتا ہے، ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے، وہ اس قابل نہیں کہ اس سے تعلق رکھا جائے، وہ اس قابل نہیں کہ اس سے تعلق رکھا جائے۔ یعنی ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل بیت بھی ہمارے ہیں، صحابہ کرام بھی ہمارے ہیں، سب کی عزت، سب سے محبت، یہی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھ، ایمان کے ساتھ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو کہ ایمان بالخیر ہو۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔